الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، بڑا مہربان اور پلٹ پلٹ کر رحم فرمانے والا ہے۔ خلاصہ تفسیر قرآن پارہ نمبر 12۔ سورہ ہود کا نام اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا ہود علیہ السلام پر رکھا گیا ہے۔ یہ مکی صورت ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی۔ پچھلی صورت میں اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کے نام پر تھی۔ سابقہ صورتوں میں ان لوگوں کا ذکر تھا جو وحی اور قرآن میں شک کر رہے تھے۔ اب سورہ ہود میں عقیدہ آخرت کی وضاحت اور ان لوگوں کا تذکرہ جو آخرت کے برپا ہونے میں شک کرتے ہیں، انہیں دلائل سے سمجھایا گیا ہے۔ اس سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ کے قانون ہلاکت اور قانون استبدال کی وضاحت ہے کہ اللہ تعالیٰ کس وقت اور کن گناہوں کی بنیاد پر کسی قوم کو ہلاک کرتا ہے۔ اس صورت کے انداز بیان میں ہولناکیاں اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہے۔ اس صورت میں کی تاثیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ دن بدن کمزور اور بڑی تیزی کے ساتھ بوڑھے ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعات والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ مجھے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے، سورہ عما یتساءلون نے اور اذا الشمس کورت سورت نے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامع ترمذی اور کی حدیث ہے یہ۔ اس کے بعد اس میں آتا ہے اللہ تعالیٰ کا تعارف۔ اللہ وہ ہے جو دنیا میں تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین ساز و سامان دے رہا ہے اور ہر فضل والے کو اسی نے فضل دیا ہے۔ اس آیت میں آتا ہے کہ علی اللہ رزقھا، اللہ ہی پر رزق کی ذمہ داری ہے سب کی۔ سب سے پہلے اللہ ہی رازق ہے۔ نمبر 2، اللہ کا پکا وعدہ اور سچی ضمانت ہے رزق کے لیے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آتا ہے ہر انسان کا رزق مقرر ہو چکا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، تم 4 چیزوں سے کے معاملے میں تم مکمل ہو چکے ہو، فری ہو چکے ہو۔ نمبر 1 تمہاری تخلیق ہو گئی، نمبر 2 اخلاق، اور نمبر 3 رزق، اور نمبر 4 اس کی موت۔ پھر فرمایا کہ رزق سے بھاگنے والا بھی اپنا رزق پا کر رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن آدم، اپنے رزق سے اس طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے، تو رزق بھی اس کو ایسے جا کے پکڑ لے گا جس طرح موت اس کو پکڑ لیتی ہے۔ احسن اعمال کی شرائط، جو احسن اعمال کی شرائط بتائی گئی ہیں وہ بتائی گئی ہیں کہ جو بھی معاملہ ہو اس میں اس نیت کے ساتھ کام کیا جائے کہ اس کے شروع کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی چھانے لگے تو اپنے بچوں کو گھروں سے باہر نہ جانے دو، کیونکہ اس وقت شیاطین پھیل جاتے ہیں، اور جب رات کا کچھ حصہ گزر جائے تو ان کو چھوڑ دو، اور بسم اللہ پڑھ کر اپنے گھر کا دروازہ بند کرو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے چراغ کو بجھا دو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کا برتن بند کر دو، اور بسم اللہ پڑھ کے اپنے پانی کے برتنوں کو ڈھانپ دو۔ خواہ اگر کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کے جگہ لکڑی کی ہی کوئی چیز رکھ دو۔ اس کے بعد آتا ہے استغفار کرنا۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں۔ سب سے پہلے آتا ہے کہ استغفار ہوتا ہے کہ معافی طلب کرنا کہ اے اللہ ہمارے گناہوں کو ڈھانپ دے۔ توبہ ہوتا ہے پلٹ آنا، گناہوں کو چھوڑ دینا۔ اس لیے استغفار اور توبہ جہاں جہاں ساتھ آئیں گے تو معنی یہ بنتا ہے کہ الگ الگ دونوں، پھر توبہ کا معنی
یعنی گناہ کو چھوڑ دینا اور بخشش مانگنے پہ آ جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کہا تھا کہ اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم استغفار مانگو، تمہیں توبہ مل جائے گی۔ یاد رکھیے دنیا کے معاملات میں جہاں انسان کو تنگی ہو، کوئی پریشانی ہو، وہاں استغفار کرے تاکہ رکاوٹیں دور ہوں، رحمتیں برسیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں بچے نہیں ہیں تو ان کو استغفار پڑھنا چاہیے۔ ہم نے استغفار کی تقریباً ساری دعائیں جو ہیں آپ کو آرام سے مل سکتی ہیں، اس کو پڑھیے۔ ہر بندے کو چاہیے کہ وہ استغفار پڑھے اپنی زندگی کے ہر معاملے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یہ بات پسند کرتا ہو کہ اس کا اعمال نامہ اس کو خوش کر دے تو اسے چاہیے استغفار کثرت سے کرے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے اعمال کی کتاب دیکھیں تو خوش ہو جائے، تو یہ خوشی اسی وقت مل سکتی ہے جب استغفار ہماری کتابوں میں کثرت سے ہوگی، کیونکہ استغفار سے مزید نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جو گناہ مٹا دیے جائیں گے تو صرف اچھائیاں ہی اچھائیاں رہ جائیں گی۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے تندرستی اور خوشحالی میں مومن کا کردار۔ اسلامی تعلیمات کی خوبی یہ ہے کہ یہ انسان کو عظیم اور خوبصورت توازن عطا کرتی ہے۔ جو شخص اسلامی تعلیمات کو تسلیم نہیں کرتا، اس کی زندگی میں کبھی توازن نہیں ہوتا، وہ اپنی زندگی میں کبھی توازن رکھ ہی نہیں پاتا، نہ خوشی میں نہ غمی میں، خود کو قابو پانا ہی نہیں آتا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نِعْمَاءً بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ اور یقیناً اگر ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھائیں پھر اسے اس سے چھین لیں تو بے شک وہ نہایت نا امید اور بڑا ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اگر ہم اسے کوئی نعمت چکھائیں کسی تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہو تو یقیناً ضرور کہے گا کہ سب تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئی۔ بلا شبہ وہ یقیناً بہت بھولنے والا، بہت فخر کرنے والا ہے۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑی بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں پر جو لفظ صبر استعمال ہوا ہے اس کے بڑے نئے سے معنی ہیں۔ وہ کیا معنی ہے؟ معنی ہے کہ مصیبتوں کے جھٹ جانے کا انتظار کرنا، کہ یہ دن بھی گزر جائیں گے، یہ وقت بھی نکل جائے گا، جیسے اچھے دن نکل گئے یہ دن بھی نکل جائیں گے اور اس کے بعد آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ صبر کرنے پر اجر کبیر ہے۔ اجر کبیر کیا ہوگا؟ جنت الفردوس۔ ان کے لیے جو صبر کر کے اچھے عمل کرتے ہیں، جو لوگ تکلیف دہ حالات میں بھی شکر گزار ہیں، یعنی بیمار ہیں، بھوکے ہیں، کسی ذہنی اذیت یا پریشانی میں مبتلا ہیں، تو جب بھی ان سے حال پوچھا جائے وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارا تو کوئی حال ہی نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال، اللہ کا شکر ہے وہ جس حال میں رکھے۔ تو ایمان والے صبر والے ہوتے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہوتے ہیں، بد اخلاقی سے اور ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں، اور وہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھتے ہیں۔ آج کے دور میں انزائٹی لیول بہت اوپر جاتا جا رہا ہے۔ ہر شخص سے پوچھو تو اس کی ذہنی کیفیت میں عجیب سی کشمکش چل رہی ہے۔ کچھ بھی ہوگا اپنے ہی ذاتی معاملات میں بھی انسان پریشان نظر آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اس پریشانی کا کیا مطلب ہے؟ اس پریشانی کا مطلب ہے کہ جہاں تم اپنے آپ کو رکھ رہے ہو یہ تمہاری جگہ نہیں ہے۔ اس کو فوراً جاؤ اور جا کے رب کے آگے سجدہ کر لو، اپنے رب کو منا لو، اپنے رب کی ذکر کی تعداد کو اور بڑھا لو، اپنی نمازوں کو، اپنے اذکار کو، اپنی آخرت کی فکر کو اور بڑھا لو۔ اور یہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے کتنے لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ آج وہ صرف انزائٹی کی دوائیاں لے رہے ہیں، اور انزائٹی آپ کے پوری باڈی کے اندر، ہر جگہ کے اندر کسی نہ کسی جگہ میں تیزابیت بنا رہی ہے، آپ کو مفلوج کر رہی ہے، آپ کے آرگنز کو کھا رہی ہے۔ یہ کتنی بڑی بیماری لگتی جا رہی ہے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے؟ میرے بندو میرے پاس آ جاؤ، صبر کی چادر لے کر آ جاؤ، جن حالات میں تمہیں رکھا ہوا ہے
یہ حالات بدل جائیں گے اور گزر جائیں گے، جیسے رات کا اندھیرا جھٹ جاتا ہے، روشنی آ ہی جاتی ہے، جیسے دھوپ کی سکر دوپہر اور تپش ختم ہو کے آخر کار ٹھنڈی ہوا چلی جاتی ہے۔ لیکن جس دوران وہ تپش دھوپ کی تھی، اس دوران تمہارے لیے اناج پک رہا تھا، وہ تمہارے لیے کسی نہ کسی طرح اچھا ہے۔ رات کی تاریکی تمہارے لیے سکون کا باعث بنتی ہے، وہ تاریکی نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی میں آئے ہوئے مشکل حالات بھی انسان کو کبھی مضبوط بناتے ہیں، کبھی انسان کی آنکھوں سے پردہ ہٹا کے کہتے ہیں کہ تمہارا گول تو کہیں زیادہ بڑا مقصد ہے، تم کہاں خود کو خوار کر رہے ہو؟ خود کو نکالیں، اس بلاک سے نکالیں، پش کریں اپنے آپ کو اور اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کر دیں۔ پھر دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں، اللہ کے قرب میں معاملے حل ہوتے ہیں۔ قرآن کو پڑھیں، اس کے معاملات کو پڑھیں، دین کی خدمت کی طرف آ جائیں، تو یہ سارے معنی جو ہوتے ہیں وہ صبر کے ہوتے ہیں۔ اور صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر پہلے وقتوں کا ہے، کوئی بھی مشکل پڑ جائے اس میں پہلے وقتوں کا صبر ہے۔ دوسری چیز سب سے اہم یہ آتی ہے کہ صبر وہ چیز ہے کہ انسان اس چیز کو اپنی رضا سے جوڑ لیتا ہے اپنے آپ سے، کہ جو مشکل آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے اور یہ ٹل جائے گی۔ کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں آتی ہے، وقت پہ آتی ہے، اللہ آزماتا ہے، بندے کا رینک ہائی کر کے، اس کا امتحان لے کے اس کو کسی اور جگہ پہ پلیس کر دیتا ہے۔ اس کے بعد معذب اقوام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ پوائنٹ یہ آ جاتا ہے، اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب مانگنے والوں کو 6 اقوام کی مثال دیتے ہوئے فرمایا ہے۔ یہ جو لوگ اللہ کے نبی کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ اگر آپ اتنے ہیں تو آپ جس چیز کا وعدہ کرتے ہیں اللہ سے کہے ہمارے پہ بھیج دے۔ اہل مکہ بھی ایسی بات کرتے تھے آ کے کہ ٹھیک ہے، اللہ سے کو جس عذاب کو کہتے ہو وہ ہمارے پہ الٹ آئے، گرا دے ہماری گھروں کی چھتوں کو، آئے جو آسمانوں سے عذاب اترنا ہے۔ جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ ابو جہل کعبے کی دیوار کے ساتھ کہا کرتا تھا جو جھوٹا ہے اس کو تباہ کر دے، اس پہ پتھروں کی بارش ہو جائے۔ تو اللہ نے احسان کیا بتایا تھا؟ اللہ نے احسان بتایا تھا کہ تمہارے اندر تو میرا حبیب بیٹھا ہے، رحمت للعالمین تمہارے میں عذاب کیسے آئے گا؟ اور یہاں پر انہی اقوام کو دوبارہ دوسرے انداز میں نصیحت کر کے فرما رہے ہیں کہ سنو، جس عذاب کی تم جلدی مانگتے ہو، تم سے پہلے 6 اقوام ایسی گزری ہیں جن کا تذکرہ یہاں پر فرماتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے پاس بھی انبیاء آئے تھے، انہیں توحید کی دعوت دی اور انہیں بتایا کہ اگر تم اس توحید پر قائم نہیں رہو گے، اس حکم کو نہیں مانو گے تو تم پر عذاب آئے گا۔ اور انہوں نے آگے سے کیا کیا؟ وہ بھی انبیاء کی نبوت کے منکر اور تعلیمات میں شک کرنے والے تھے، اللہ نے ان کے اوپر عذاب کو بھیجا، باوجود اس کے کہ وہ بہت زیادہ اپنے وقتوں کے طاقتور ترین لوگ تھے، معاشی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر، اقتدار میں، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی تو سب کے سب ہی ختم ہو گئے۔ اب میں اس کے بعد آپ کے سامنے باری باری ان اقوام کا مختصر ترین ذکر کرتی جاؤں گی۔ سب سے پہلے سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی بات ہوئی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک دعوت توحید دی اور انہیں فرمایا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، بے شک میں تمہارے لیے صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈراتا ہوں تمہیں۔ قوم نے ان کی دعوت کو غور و فکر کرنے کے بجائے انہیں جواب دیا، قال یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا ان كنت من الصادقین۔ انہوں نے کہا، اے نوح، بے شک تو نے ہم سے جھگڑا کیا، پھر ہم سے بہت جھگڑا کیا، پس لے آ جس بات کا تو وعدہ کرتا ہے، اگر تو سچوں میں سے ہے تو وہ عذاب ہم پر لے آ۔ قوم کی یہ روش دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ، جس کا ہم مکمل بیان انشاءاللہ سورہ نوح میں پارہ نمبر 29 میں پڑھیں گے،
جو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ میں نے ان کو دعوت دے دی ہے، نہیں مانتے، اب تو تیرے سامنے یہ قوم ہے، ان کو ختم کر دے، یہ اتنے بت پرست ہو چکے ہیں اور اتنے حد سے سرکشی میں نکل گئے ہیں کہ اب تو ان کا خاتمہ فرما دے۔ اللہ رب العزت نے سارے معاملات میں حضرت نوح علیہ السلام کو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کو میں کشتی بنانے کا حکم دیتا ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا، اور اس سے پہلے اس قوم کو الرٹ بھی کر دیا کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو ڈبو کے ختم کر دے گا۔ اور وہ حیران تھے کہ ساری دنیا ڈوب جائے گی، کیسے ڈوبے گی؟ اور سب سے پہلے دنیا میں حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسی چیز بنا رہے تھے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں تھی۔ جبرائیل امین جو ہیں وہ آ کے گائیڈ کر رہے تھے، حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے، اور بنانے کا انداز دیکھیں کہ جب 950 برس کی محنت کے باوجود بھی قوم انکار پر کھڑی رہی، تب سیدنا نوح علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کشتی بنانے کا حکم دیا، نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنانا شروع کی، تو جب ان کے پاس سے لوگ گزرتے جن میں سردار ہوتے تو عجیب طریقے سے نوح علیہ السلام کو دیکھتے اور ان کا مذاق کرتے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو جب نوح علیہ السلام بتاتے کہ اللہ نے عذاب کی وعید بتا دی ہے، آنے والا ہے اللہ کا عذاب اور سب جگہ ڈوب جائے گی ماں سوائے وہ بچیں گے جن کو اللہ بچانا چاہے، تو مذاق کرتے، کہتے یہاں پینے کو پانی نہیں ملتا، یہ آپ کی اتنی بڑی کشتی کہاں چلے گی؟ نوح علیہ السلام پورے یقین سے کہتے پانی آئے گا، یہ کشتی چلے گی، جس طرح تم ہمیں مذاق کر رہے ہو اس دن ہم تمہاری حالت دیکھ کے مذاق کریں گے۔ بڑے حیران ہوتے کہ یہ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ کشتی مکمل ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کا وقت متعین کیا تھا، نشاندہی کر دی تھی کہ فلاں تندور سے پانی ابلنا شروع ہو جائے تو سمجھ لینا عذاب کا وقت آ گیا ہے۔ تب نوح علیہ السلام سے کہا تھا تب مومنوں اور اپنے گھر والوں یعنی اہل خانہ اور ہر جاندار کا جوڑا نر اور مادہ اس کشتی میں بٹھا لینا، لیکن ایمان نہ لانے والے کو کسی صورت میں اس میں سوار بھی نہ کرنا۔ اس کے بعد پوائنٹ آتا ہے سیدنا نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے سے مکالمہ۔ نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ تھی، ایمان نہیں لائی تھی۔ بچوں پر عام طور پر ماں کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام کے 6 بیٹے تھے، ان میں سے 5 ایمان لائے تھے، 1 ایمان نہیں لایا تھا۔ جب عذاب کا آغاز ہوا اور نوح علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو کشتی میں سوار کیا، چونکہ چھٹا بیٹا منکر تھا وہ سوار نہیں ہوا۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے سوچا کہ شاید آج عذاب دے کے مان جائے، تو اسے کشتی پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ بیٹا جب ڈوبنے لگا تو آخر بیٹا تھا، نوح علیہ السلام نے پھر ان کے لیے دعا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کہ اے نوح صرف آپ کے اہل خانہ بچیں گے، اور آپ کے اہل خانہ میں وہی ہیں جو ایمان والے ہیں، بغیر ایمان کے ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ آپ کا ساتھی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انه ليس من اهلك انه عمل غیر صالح فلا تسألنی ما ليس لك به علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اے نوح بے شک وہ تیرے گھر والوں میں سے ہے ہی نہیں، بے شک یہ کام ایسا ہے جو اچھا نہیں ہے، بس مجھ سے اس بات کا سوال نہیں کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ناواقفوں میں سے خود کو نہ کر لیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فوراً معذرت کرتے ہوئے اللہ سے عرض کیا قال ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی به علم وإلا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ انہوں نے کہا اے میرے رب میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس چیز کا جسے مجھے علم نہیں ہے، اگر تو مجھے نہ بخشے اور مجھ پہ رحم نہ کرے تو میں ناواقفوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اب اس میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کل جو لوگ تھے وہ کوئی 80 تھے یا 80 سے کم تھے، اور نوح علیہ السلام نے 950 سال کمائی کی، ان کو دعوت تبلیغ دی، اور لوگ کتنے؟ صرف 80۔ اتنا طویل صبر حضرت نوح نے کیا تھا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے یہ بیٹا جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ ایسا تھا کہ بری صحبت کا شکار تھا، منکرین سے اس کی دوستی تھی،
اور یہ ان میں اٹھتا بیٹھتا تھا جو دین کا مذاق کرنے والے تھے، جو دین کو حضرت نوح علیہ السلام کے دین کو مذاق سمجھتے تھے، کم تر سمجھتے تھے، جھٹلاتے تھے، یہ ان میں اٹھا بیٹھا کرتا تھا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا انجام بھی انہی لوگوں میں کیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، ان لوگوں میں بیٹھنا بھی جو اللہ کے نافرمان ہیں، کس طرف کو لے کر جاتے ہیں، کتنا بڑا سبق آتا ہے۔ چاہے ان کے پاس دنیاوی اسباب کتنے مضبوط کیوں نہ ہوں، جب اللہ اپنے نافرمان کو پکڑے گا تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ اس کے ساتھ کچھ اور پوائنٹ آتے ہیں کہ سوار ہونے کے لیے تو کشتی میں سوار ہوتے ہوئے بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم، تو گھر میں داخل ہوں، کشتی میں داخل ہوں، کسی بھی جگہ پہ ہوں، بسم اللہ کی کثرت کرنی چاہیے۔ ہر وقت ہر کام کو بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں اور بسم اللہ کے ساتھ مکمل کریں۔ یعنی جس چیز میں آپ چاہیں کہ اللہ برکت ڈالے، اس میں بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، اللہ کا نام لیتے ہوئے انشاءاللہ ہر طرف سے خیر ہی خیر آئے گی، بھلائی ہی بھلائی آئے گی۔ بسم اللہ پڑھ کے اپنے گھر کے برتنوں کو ڈھانپ دیں، راتوں کو کھلا نہ چھوڑیں، کیونکہ سال کی ایک رات میں وبا ضرور آسمان سے اترتی ہے، آسمان سے بیماری اترتی ہے، جو ان کھلے برتن جو پڑے ہوتے ہیں ان میں داخل ہوتی ہے، اس میں گھس جاتی ہے، پھر وہاں سے بندوں کو لگ جاتی ہے۔ اس لیے ہر چیز پہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے، یہ حدیث شریف میں ہے۔ کبھی یاد رہا، کبھی نہیں یاد رہا، دروازے بند بھی کریں، تالے بھی لگائیں، تو خود کو بسم اللہ کہنے کی عادت ڈالیں۔ چند دن آپ کو لگیں گے خود کو عادت ڈالنے میں، لیکن جب عادت ڈل جاتی ہے تو انسان اتنا عادی ہو جاتا ہے بسم اللہ کہنے کا کہ اس تالے کو ہاتھ لگاتا ہے اور اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، کیونکہ اس کا مائنڈ اس چیز کو پکا کر چکا ہوتا ہے، اس کو سگنل مل جاتے ہیں کہ اس کو چھوتے ساتھ ہی میں نے بسم اللہ کہنا ہے۔ ہر کام کی ابتدا چاہے وہ پانی پینے سے ہو، چاہے وہ کھانا کھانے سے ہو، کسی سے ملنے سے ہو، بیٹھنے سے ہو، کپڑے اتارنے سے ہو، کپڑے پہننے سے ہو، ہر کام میں بسم اللہ ڈالیں۔ اور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان، جنہوں نے ہمارے لیے یہ راستے آسان کیے، جب ہم کہتے ہیں نا بسم اللہ، اللہ کے نام سے، اللہ کے نام کی برکت سے، تو آپ کو کیا لگتا ہے میرے رب کے نام کی برکتیں کتنی طویل ہیں، نہ ختم ہونے والی۔ کسی چیز میں اگر کوئی آپ کے لیے اندیشہ شر بھی ہوگا تو محض اللہ کا نام لینے سے وہ شر جھٹ جاتا ہے، وہ خیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے کہ عذاب کا اختتام اور کشتی بطور نشانی۔ جب نافرمان تباہ ہو گئے تب اللہ تعالیٰ نے آسمان کو تھم جانے اور زمین کو پانی پی لینے کا حکم دیا اور فرمایا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور کہا اے زمین تو اپنا پانی نگل لے، اور آسمان سے کہا تو تھم جا، اور پانی کو نیچے اترنے کا حکم دیا اور تمام کام کر دیا گیا، اور جودی پہاڑ پر جا کے یہ کشتی رک گئی، اور کہا گیا ظالم لوگوں کے لیے اس دن بہت دوری ہے۔ اور بعد والوں کو نصیحت کے لیے کشتی نوح کو بطور نشانی کے طور پہ محفوظ کر دیا۔ قرآن مجید نے 2 چیزوں کو بطور نشانی محفوظ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ نمبر 1 فرعون کی لاش، نمبر 2 کشتی نوح۔ کشتی نوح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَاءً لِمَا كَانَ كُفِرٍ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور ہم نے اسے تختوں اور میخوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چل رہی تھی، اس شخص کے بدلے کی خاطر جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اسے نشانی بنا کر چھوڑا ہے۔ تو کیا ہے، تو کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرنے والا ہو؟ یہ کشتی آج بھی ترکی کے جودی پہاڑ پر موجود ہے۔ اس کے بعد ہم سیدنا ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر کریں گے،
قوم نوح کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو عروج عطا فرمایا۔ ایک وقت تھا وہ لوگ دین پر چلتے رہے، پھر آہستہ 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 دین سے دور ہوتے چلے گئے، توحید کے بجائے شرک کرنے لگے، قوم نوح کی طرح بتوں کو پوجنے لگ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ۔ اور عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھیجا، اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تم نے جو بتوں کو معبود بنا رکھا ہے یہ سب تو جھوٹ باندھنے والے ہیں، یہ تو محض جھوٹ ہے۔ قوم نے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے جواب دیتے ہوئے کہا یا ہود ما جئتنا ببینۃ وما نحن بتارکی آلہتنا عن قولک وما نحن لک بمؤمنین۔ کہا اے ہود، ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آیا اور ہم اپنے معبودوں کو تمہارے کہنے پہ تو ہرگز چھوڑنے والے نہیں ہیں اور نہ ہی کسی طرح تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ مزید انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کو اپنے بزرگوں اور معبودوں کی دھمکی دینے لگے اور کہنے لگے کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کو کوئی آفت تکلیف پہنچائی تو تمہیں اس کا ازالہ بھگتنا پڑے گا۔ تمام تر کوششیں جب حضرت ہود علیہ السلام نے کی، باوجود اس کے کہ قوم نے دعوت حق کو تسلیم نہیں کیا، تب اللہ تعالیٰ نے ان پر ہوا کا عذاب بھیجا۔ سورۃ الحاقہ میں اس عذاب کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ فرمایا جو قوم عاد تھے وہ سخت ٹھنڈی اور سخت تیز ہوا کے ساتھ ہلا دیے گئے جو قابو سے باہر کر دینے والی تھی۔ یہ ہوا ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلی رہی۔ سو ان لوگوں کو اس میں زمین پر گرے ہوئے دیکھا، اتنے قدامت لوگ تھے یہ اور کھجوروں کے تنوں کی طرح زمینوں پہ گرے ہوئے تھے۔ فرمایا بتاؤ تمہیں کوئی عاد قوم کا بندہ باقی بچا ہوا ملتا ہے اللہ کے عذاب سے؟ کوئی بھی بچا ہوا نہیں ملتا۔ اس کے بعد سیدنا صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کے ذکر کیا گیا ہے۔ قوم عاد کے بعد قوم سمود کو عروج عطا کیا گیا۔ یہ بھی کوئی 500 سال کے بعد آہستہ آہستہ راہ راست سے بھٹک گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھی سیدنا صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے توحید کی دعوت اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی ترغیب دی۔ اس قوم نے بھی اپنے نبی کی دعوت تسلیم کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کہا اے صالح تو ہم میں سے ہے نا، ہمیں تو بڑی امید تھی کہ تو بڑا بریلینٹ ہے، تو ہمیں منع کرتا ہے ان کی عبادت کرنے سے جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں، تو ہمیں جس کی طرف بلا رہا ہے یہ تو ہمیں شک میں ہے، اور ایسا شک جو بے چین کر دے۔ سیدنا صالح علیہ السلام سے کہنے لگے اچھا اگر آپ واقعی نبی ہیں تو یہ سامنے ایک پہاڑ ہے، اس میں سے ایک بڑی ساری اونٹنی نکال کے دکھاؤ، اور وہ اونٹنی صرف نکلے گی نہیں بلکہ باہر نکلتے ساتھ بچہ بھی جنم دے، تب آپ کو نبی مانیں گے۔ چنانچہ سیدنا صالح علیہ السلام نے دعا کی اور ان کی آنکھوں کے سامنے ایسا ہی ہوا جیسا انہوں نے مطالبہ کیا تھا۔ لیکن چونکہ معجزہ مانگنے سے ان کا مقصد حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کی تصدیق کرنا نہیں تھا بلکہ انہیں لاجواب کرنا تھا کہ نہ اس طرح ہوگا اور نہ ہی ہم اس کی دعوت قبول کریں گے، یعنی وہ تو نبی کو جھوٹا بنانے کے چکر میں تھے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ معجزہ آ گیا ہے پھر بھی وہ ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹنی کو ان کے لیے آزمائش بنایا ہوا تھا۔ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی جدھر جاتی تھی سارا چارہ چر جاتی تھی، کنویں پہ آتی تو سارا پانی پی جاتی۔ قوم بڑی پریشان ہو گئی۔ اب اس کا حل یہ تھا کہ وہ ایمان لے آتے جیسا کہ انہوں نے وعدہ کیا تھا، بات اپنی طے کی تھی، اور اونٹنی کو مطالبہ کرتے کہ اللہ اس اونٹنی کو واپس لے جا۔ لیکن انہوں نے ایمان لانے کے بجائے اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے تاکہ یہ نہ چارہ گاہ تک جائے اور نہ ہی ہمارے کنویں تک پہنچ جائے۔ تب صالح علیہ السلام نے انہیں 3 دن کا الٹیمیٹم دے دیا اور فرمایا کہ سن لو، تم لوگوں نے جو اس کی ٹانگیں کاٹی ہیں اپنے گھروں میں 3 دن خوب فائدہ اٹھا لو۔ اللہ کا حکم آ گیا ہے
کہ اللہ رب العزت تمہیں زبردست قسم کی پکڑ سے اب بچ کے تم اس کے نہیں جا سکتے. اور اللہ کہتا ہے کہ ان کو جو میری پکڑ آئی تو اپنے گھروں میں صبح ایسے گرے پڑے تھے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں تھا. بے شک سمود نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، اور سن لو سمود کے لیے ہلاکت ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف. سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم اردن میں بحیرہ مردار کے جنوب میں ایک قوم آباد تھی جن میں بہت ساری اخلاقی برائیاں پھیل چکی تھیں. ان میں سے ایک مردوں سے جنسی خواہش پوری کرنا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا ابراہیم کے بھتیجے سیدنا لوط علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، مگر وہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے. تب اللہ تعالیٰ نے ان پہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور انہوں نے لوط علیہ السلام کے پاس جا کر کہا کہ اے لوط، بے شک ہم آپ کے پاس آئے ہیں، یہ ہرگز آپ تک نہیں پہنچ سکیں گے، سو اپنے گھر والوں کو رات کے کسی حصے میں لے کر آپ نکل جائیں یہاں سے، اور یاد رکھیں آپ میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہیں دیکھے مگر آپ کی بیوی. بے شک حقیقت یہ ہے کہ اس پر وہی مصیبت آنے والی ہے جو ان لوگوں پر آئے گی. بے شک ان کے وعدے کا وقت صبح کا ہے. کیا صبح واقعی قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے ان کے اوپر کے حصہ جو تھا اس کو ایسا کر دیا کہ پتھروں کی بارش برسائی، اور تیرے رب کے ہاں نشان لگے ہوئے پتھر ان پہ آئے. ہر شخص کے نام کا نشان والا پتھر موجود تھا جو ان کے اوپر لگے اور ان کی وہاں پہ تباہی آ گئی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ فرشتے پوری بستی کو اٹھا کے آسمان کے قریب لے گئے. بستی کے کتوں کی آوازیں آسمان والے سن رہے تھے. پھر وہاں سے الٹا نیچے پھینک دیا اور پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے ساتھ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ اس دن کوئی ایک مرد نہیں تھا، کوئی ایک بھی مرد ان کی قوم میں سے نہیں تھا. ان کے ساتھ ان کی 2 بیٹیاں تھیں. بیوی بھی جو تھی وہ بھی اپنی قوم سے محبت کرنے والی تھی. اللہ نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، چونکہ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کو پتھر کا اللہ نے بنا دیا. اور حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی 2 بیٹیوں کے سوا کوئی بھی باقی زندہ نہیں بچا. جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ لوط علیہ السلام کے ساتھ صرف ان کی 2 بیٹیاں تھیں، اور ان کے ساتھ وہ تھیں جو مومن تھیں، باقی کوئی ایک آدمی بھی نہیں تھا. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خیر خواہی کے لیے تڑپ تڑپ کر کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کی بات تھرو نہیں ہوتی، لوگ مانتے نہیں ہیں اس کو، اور آپ سوچتے ہیں کہ شاید میرے اندر کوئی غلطی ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. بعض اوقات کچھ لوگوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، اپنی خواہشات میں وہ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ اس قوم کا حال تھا کہ انہوں نے خیر کی بات کو سنا ہی نہیں، بالکل نہ سنا، ہدایت پا ہی نہ سکے کہ ان کی آنکھوں پر اتنا بڑا پردہ پڑا ہوا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنا اپنی زندگی سمجھ رہے تھے. بس حلال حرام سے کہیں بالا تر ہو کے، جائز ناجائز، ان کو کچھ اس سے غرض نہیں تھا کہ اللہ کا دین کیا کہتا ہے، اللہ کا حکم کیا کہتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کیا ہے، کچھ ان کو پتہ نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول میں یہاں پہ ذکر ضرور کروں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک مجھے اپنی امت میں سب سے زیادہ جس چیز کا اندیشہ ہے وہ قوم لوط کا عمل ہے، کہ یہ بھی ان کے اندر خرابی نہ آ جائے. جو ابھی وقت چل رہا ہے نا، لوگ علل اعلان اس برائی کا ارتکاب کرتے ہیں، حیا بھی نہیں کرتے، شرم بھی نہیں کرتے ہیں. وہ خاندانی وقار عزت کہیں دور چلی گئی. اور یہ اب جو نئی روش آئی ہے، اس نے تو ہمیں بہت بڑا اعلان کر دیا کہ بچاؤ اپنی قوموں کو، بچاؤ اپنے بچوں کو، بچاؤ اپنے گھر والوں کو. اور اگر ہم نے ابھی بھی اس چیز کے بارے میں نہ سوچا اور اپنی آنے والی قوم کو، اپنے بچوں کو اس پہ کھل کے بات نہ بتائی کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی لعنت ہے اس کام کو کرنا یا اس کا ارتکاب کرنا، تو وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ روش ہمارے گھروں میں اختیار ہوئی ہوگی. اللہ ہمارے گھروں کو بچا کے رکھے، اللہ ہماری اولادوں کو اپنے امن میں رکھے، اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے، ہمارے ملکوں پہ رحم کرے.
اللہ جی ہمیں ان لوگوں میں بالکل شامل نہ کرنا جو برائی دیکھ کے چپ چاپ بیٹھے رہے. ہم بڑے تکلیف میں ہیں، یہ برائی اس قدر تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے. ہمارے پہ رحم فرما، ہمارے پہ کرم فرما اللہ. اسی دعا کے ساتھ میں اگلی آپ کو ایک بات اس میں بتاتی چلوں کہ لوط علیہ السلام کے پاس جو یہ فرشتے آئے تھے، اس سے پہلے یہ حضرت ابراہیم کے پاس گئے تھے. ابراہیم علیہ السلام جو کہ بہت مہمان نواز ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بٹھاتے ساتھ سب سے پہلا جو کام کیا تھا وہ ان کی مہمان نوازی کا کیا تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اہتمام سے مہمانوں کی مہمان نوازی کی ہے. مہمان نوازی ایمان کا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، خوب خدمت کرے، خاطر مدارت کے لیے دن رات ایک کر دے. مہمان نوازی ایسی چیز ہے جو کی جائے تو صدقہ ہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی فقیر مسکین کوئی انسان ہے صدقہ بڑا کوئی گنا جاتا ہے کہ آپ کی میل کچیل ہی ہے، کسی کو کھلائی نہیں جا سکتی. صدقہ تو نیکی ہے. جس کام میں بھی آپ لگاتے ہیں، چاہے مہمان کو کھلانے کے لیے لگائیں، اللہ کی رضا کے لیے لگائیں، تو وہ بھی صدقے میں شمار ہوتی ہے. تم سے کوئی ملنے آیا ہے اور وہ مہمان ہے، اس کا تم پر حق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس شخص میں کوئی خیر نہیں جو مہمان نوازی نہیں کرتا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ کوئی آدمی مہمان کے لیے اپنی استطاعت سے بڑھ کر تکلف نہ کرے. یہ نہ ہو کہ قرضہ لے کر مہمان نوازیاں کرتا پھرے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے گھر مہمان دیکھے ہیں تو ان کو پہلے بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد یہ نہیں پوچھا کہ کیا کھاؤ گے کیا نہیں، کس مقصد کے لیے آئے ہو، کیسے ہو. فوراً گئے ہیں اور سب سے پہلے ان کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے. اور کھانا بھی ایسا کہ پورا بچڑا بنا ہوا ان کے سامنے لا کر رکھ دیا ہے. اب جب ان کے سامنے رکھ دیا، دیکھا کہ یہ اب ہاتھ نہیں لگا رہے، کھا نہیں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہم سے ڈرے نہیں، بلکہ ہم تو آپ کے پاس خوشخبری لے کر آئے ہیں کہ ہم یہاں سے لوط علیہ السلام کے پاس جا رہے تھے ایک مشن پر، ان کو آگاہ کرنے، اور جاتے جاتے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی طرف بھیجا ہے کہ آپ کو خوشخبری سنائی جائے. ابراہیم علیہ السلام کی بیوی جو پاس ہی کھڑی تھی، انہوں نے بھی مہمان نوازی میں اپنے شوہر کی مدد کی تھی، تو وہ بھی سن رہی ہیں. اب خوشخبری کیا دی جا رہی ہے؟ ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دے رہا ہے کہ اللہ آپ کو اسحاق علیہ السلام بیٹے سے نوازے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا بھی آگے سے نبی بیٹا، یعنی پوتے کی بھی ساتھ ہی خوشخبری، اور پوتا کے نام حضرت یعقوب علیہ السلام ہے. اب وہ اس قدر خوش ہوئی ہیں. جو حضرت ابراہیم کی زوجہ محترمہ ہے وہ کچھ عمر رسیدہ ہے، حضرت سارہ بہت زیادہ عمر کی ہو گئی تھی. بعض روایات میں آتا ہے 80 سال کی تھی یا 90 سال کی تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کی اس وقت عمر تقریباً کوئی 100 سال کے قریب تھی. یہ انتہائی بڑھاپے کی عمر ہوتی ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. کچھ لوگ انتہائی بڑھاپے کو پہنچ بھی جاتے ہیں، پھر بھی رب تعالیٰ ان کو اگر چاہے تو پھر نواز دے. اسماعیل کے بعد اللہ نے اس عمر میں حضرت سارہ علیہ السلام کو حضرت اسحاق سے نوازا ہے. اور حضرت اسماعیل ابراہیم کی دوسری زوجہ حضرت ہاجرہ سے تھے. یہ میں آپ کو بس ایسے بتاتے ہوئے جا رہی ہوں کہ گزرتے گزرتے ہماری کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے سے گزر جائیں. تو یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی مہمان نوازی کا یہاں پر ذکر کیا ہے، جو میں نے آپ کو مختصراً سنایا ہے. اس کے بعد جو اگلی قوم آتی ہے وہ آتی ہے سیدنا شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم. مدین اور ایکا کے باشندے بڑے مالدار اور تاجر پیشہ تھے. ان میں شرک کے ساتھ ساتھ اخلاقی اور کاروباری بیماریاں بھی تھیں. وہ بیماری کون سی تھی؟ ماپ تول میں کمی کرتے تھے، مسافروں کو لوٹتے تھے، جب کسی سے کوئی مال لیتے تو پورا لیتے، دیتے تو ناقص دیتے. یعنی قیمت پوری ہے، مال ناقص دینا ہے. چیز لیتے ہوئے تو اچھی لے لی ہے، لیکن جب دوسرے کو دینی ہے تو خراب ترین چیز دینی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے سیدنا شعیب علیہ السلام کو مبعوث فرمایا.
جب قوم کو حضرت شعیب علیہ السلام نے اللہ کی طرف دعوت دی تو ان کی قوم نے کہا ہے شعیب کیا تیری نمازیں تجھے یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں، اپنے باپ دادا کی روش کو چھوڑ دیں، یا یہ کہ ہم اپنے مالوں میں جو چاہیں وہ نہیں کر سکتے؟ تم تو ہمیں بڑے سمجھدار نظر آتے ہو، بڑے بردبار ہو، لیکن تم ہمیں کیا حکم دے رہے ہو، کیا بات بتانا چاہ رہے ہو؟ مزید انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ اگر تم نے یہ باتیں کرنے سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب کو اور ان کے لوگوں کو جو اس کے ہمراہ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت سے بچا لیا، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا چیخ نے پکڑ لیا، اور چیخ بھی ایسی کہ انہوں نے اپنے گھروں میں اس حال میں صبح کی کہ وہ سب کے سب مرے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہلاک ہو جانے والی اقوام کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ بستیاں چند خبریں ہیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، ان میں سے کچھ ہیں، کچھ کٹ چکی ہیں، کچھ کے آثار باقی ہیں۔ اللہ نے ان پہ ظلم نہیں کیا تھا، انہوں نے اپنی جانوں پہ خود ظلم کیا ہے۔ اس وقت ان کو کوئی ان کے معبود جھوٹے جھوٹے کام نہ آئے جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک بناتے تھے۔ یاد رکھو جب تمہارے رب کا حکم آتا ہے تو پھر رب کا حکم اٹل ہوتا ہے، اور رب کی پکڑ بھی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بستیوں کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ کی پکڑ میں ہر اس شخص کے لیے ایک نشانی ہے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے، جس دن لوگ اکٹھے کیے جائیں گے اور جس دن لوگوں کی حاضری ہوگی۔ اس کے بعد ہمارے پاس سورہ یوسف کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ یوسف غالباً مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی کے 12ویں سال میں سورہ ہود سے پہلے نازل ہوئی۔ اس صورت میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بڑی تفصیل اور ترتیب سے بیان کیا گیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت عطا کر کے عزت سے سرفراز کیا تھا۔ بھائی یہ دیکھ کر عزت دینے کے بجائے ان سے حسد کرنے لگے۔ بالآخر انہوں نے یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کا پروگرام بنا لیا، مگر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو محفوظ رکھا، بلکہ ہجرت کے ذریعے نہ صرف انہیں زندہ رکھا بلکہ مصر کا تخت بھی عطا فرمایا۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ وہی بھائی ان کے سامنے کھڑے ان کی عظمت کا اعتراف کر رہے تھے اور اپنے جرائم کی معافی کے طلبگار تھے۔ دراصل اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے ذریعے مستقبل کا نقشہ کھینچا ہے کہ اہل مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابھی جو انکار کر رہے ہیں اور انہیں قتل کرنے کے جو منصوبے ابھی بنا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے زیادہ عزت سے سرفراز کرے گا، بالکل ایسے جیسا یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کی عزت اور مقام دیکھ کر جل بھن گئے تھے، ان کو قتل کی پلاننگ کر رہے تھے، لیکن اللہ نے تو یوسف کو عزت سے نوازا۔ اسی طرح وہ وقت آنے والا ہے جو اگلا وقت صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ عزت ساری کی ساری آپ کی ہوگی، اقتدار صرف آپ کا ہوگا۔ رحمت عالمین جو نبی ہے وہ سارے جہانوں پر ہی چھا جائے گا، اور پھر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اس واقعے کو قرآن مجید نے احسن القصص یعنی سب سے خوبصورت قصہ قرار دیا ہے۔ یہ میں اتنا مختصر آپ کو سنانے لگی ہوں، اللہ کرے ہمیں یہ بہترین سے سمجھ آ جائے، لیکن اس صورت کو ضرور پڑھیے گا۔ اس میں ایسے ایسے آپ کو اسباق ملیں گے، حیران رہ جائیں گی کہ اتنا پرسنل یوسف جو ڈسکس ہوا ہے، ایک نبی اتنا پرسنلی ڈسکس ہوا ہے، تو اس کی زندگی کا ایک ایک پوائنٹ ہمیں وہ سبق دے گا کہ ہم حیران ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے آتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام کا خواب۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اپنے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام جو نبی تھے فوراً سمجھ گئے کہ میرا یہ بیٹا بڑا آدمی بنے گا، اس لیے انہوں نے احتیاطاً اپنے بیٹے کو کچھ نصیحت فرمائی۔ کہا بیٹے اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا،
ورنہ وہ تمہارے لیے کوئی تدبیر کریں گے، کوئی بری تدبیر بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان کا دشمن، کھلا دشمن شیطان ہے۔ اسی طرح تمہارا رب انشاءاللہ تمہیں چنے گا، تمہیں وہ باتیں سکھائے گا جو حقیقت میں سمجھنے والی ہیں، اپنی نعمتیں تم پر اور آل یعقوب پر پوری کرے گا، جیسا اس نے اس سے پہلے تیرے باپ، دونوں باپ یعنی دادا ابراہیم اور دادا اسحاق پر پوری کی تھی۔ بے شک رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اب یہاں پر خوابوں کی اقسام میں بیان کرتی جاؤں۔ خوابوں کی 3 اقسام ہیں۔ سب سے پہلے اچھا خواب ہوتا ہے، برا خواب ہے، اپنے ہی خیالات، اپنے ہی تفکرات، کئی دفعہ وہ بھی خواب کی صورت میں آ جاتے ہیں۔ اگر اچھا خواب ہے تو اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے اور صرف مخلص لوگوں سے اس کو بیان کرنا چاہیے، کسی اچھے عالم سے یا خیر خواہ بندے سے اس کو بیان کرنا چاہیے۔ اگر برا خواب آئے تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، جو بندے کو غمگین کرتا ہے۔ اس کا کسی سے ذکر نہ کریں اور اس کی شر سے پناہ مانگنی چاہیے، صدقہ دے دیں، کروٹ بدل کے دوسری طرف سو جائیں، اعوذ باللہ پڑھ لیں، برا خواب دیکھنے کی دعا پڑھ لیں۔ اور اگر کچھ ایسے ہی خیالات عجیب قسم کے جو دن میں رونما ہوئے تھے وہی رات کو خواب میں انہی چیزوں میں گھوم رہا ہے تو یہ انسان کے اپنے ہی خیالات ہیں۔ اس میں یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اچھی طرح سے اذکار اور ذکر کر کے سوئے۔ اس کے بعد ایک بڑا اہم پوائنٹ آتا ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف سے کہا، وہ تھا کہ اس اچھے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ اپنے منصوبوں کی تکمیل تک کے لیے رازداری سے کام لینا چاہیے۔ اب یہاں ایک بات بتاتی چلوں میں آپ کو کہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جو جیلسیز ہوتی ہیں وہ قریب ترین لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے، یعنی اپنے ہی بہن بھائیوں میں یا اپنے ہی رشتہ داروں میں۔ بعض اوقات انسان اپنے دوستوں کے اندر اور ہر شخص میں کسی نہ کسی درجے کا حسد کا شکار ضرور ہی ہو جاتا ہے۔ کئی دفعہ اس کے دل میں بھی خیال آ جاتا ہے، اس کو اللہ سے فضل مانگنا چاہیے اور اس معاملے سے باہر نکل آئیں اور دوسروں کے خلاف کوئی چال بازیاں یا ہیلا مکر فریب نہ کریں کہ اس سے وہ اس کا نعمت چھن جائے۔ اب یہاں پر ایک بات اور بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ نعمت جب اللہ آپ کو دے تو جب تک نعمت پوری نہ ہو جائے اس کا اظہار لوگوں سے کرتے نہ پھریں، یعنی نعمت کو جب تک چھپایا جا سکتا ہے چھپانا چاہیے، ظاہر نہ کریں۔ ظاہر تبھی ہو جائے گی جب وہ نعمت سامنے آ جائے گی، جب حاجت پوری ہو جاتی ہے اس کے بعد اس کا ذکر بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اس میں اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، کیونکہ بہت سارے حاسدین صفوں میں بیٹھے ہوتے ہیں جن کو ذرا سی کھنک بھی لگے کہ آپ کے اس معاملے کے پیچھے آپ کی بہت بڑی کامیابی ہے تو اس سے پہلے ہی وہ دل میں عجیب قسم کی تکلیف لے کے بیٹھ جاتے ہیں جو آپ کی کامیابیوں اور نعمتوں میں رکاوٹ کا باعث بن جاتی ہے۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے، اب چونکہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کل 12 بھائی بنتے ہیں، 2 بھائی سگے ہیں ایک ماں سے ہیں اور 10 بھائی جو ہیں وہ دوسری والدہ سے ہیں۔ والد ان کا سب کا ایک حضرت یعقوب علیہ السلام ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین یہ 2 سگے بھائی ہیں۔ جو ستیلے بھائی تھے وہ ان سے بہت ساری جیلسی میں ملوث تھے، حسد میں ملوث تھے۔ اب یوسف علیہ السلام کی محبت اپنے والد کے ساتھ تھی اور یعقوب علیہ السلام کی محبت بھی یوسف علیہ السلام سے کہیں زیادہ تھی، اور جب سے یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب سنا کہ اللہ تعالیٰ میرے اس بیٹے کو آگے نبوت سے سرفراز فرمائے گا اور اس کا جو باپ دادا سے ہمارے نبوت کا معاملہ چلا آ رہا ہے وہ میری اس اولاد میں منتقل ہونا ہے، اس لیے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے بہت انسیت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ ہر دم پہلے بھی حسد کرتے تھے، ان کے حسن سے حسد ہے، ان کے محبت سے حسد ہے، ان کے ہر معاملے سے حسد تھا، کیونکہ جس کو اللہ بڑا اپنے قریب کرتا ہے یا جس کے معاملے اللہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے لوگوں کی اس پہ ویسے ہی نظر آنے لگ جاتی ہے، نظر پڑنے لگ جاتی ہے، یا یہ کہہ سکتے ہیں۔ تو ان سارے بھائیوں نے بھی ایسا ہی کیا، یوسف علیہ السلام کو راستے سے مٹانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے سب نے مل کر ان کے قتل کا منصوبہ کیا، پکنک پہ ساتھ لے گئے اور وہاں جا کے انہوں نے قتل کرنے کی ہمت تو نہ کر سکے لیکن انہوں نے ایک کنویں میں پھینک کے آگے کہ یہ یہاں سے کیسے نکلے گا، اندھا کنواں ہے، خود ہی کچھ دن آوازیں مار مار کے خود ہی مر جائے گا اور پھر اس طرح سے ہم بری ہو جائیں گے، اس کے خون نہیں کرتے، ایسے چھوڑ دیتے ہیں، اور جھوٹی موٹی کا خون لگا کے اپنے والد کے پاس واپس آ گئے، کہا والد ابا ہم کھیل رہے تھے، کھیل کھیل میں بھیڑیا آیا، بھیڑیے نے یوسف کو کھا لیا۔
اب یہ ہمارے پاس اس کی قمیض ہے، ہم بڑے پریشان ہیں، بڑے نادم ہیں اس بات پہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس چیز پہ ان کے دل میں اطمینان نہ آیا کہ یہ کہنے والے سب کچھ سچ کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے صبر کیا اور صبر کر کے بیٹھ گئے۔ واللہ المستعان علی ما تصفون، ان کے یہ الفاظ تھے۔ اب دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ کچھ اور معاملے فرمانے تھے۔ اللہ رب العزت نے جو بظاہراً تکلیف نظر آ رہی تھی کہ یوسف علیہ السلام گھر سے دور چلے گئے ہیں، دور نکالے گئے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سیکھنے کے چانسز ہی الگ تھے۔ دیکھنے میں تو ایسے ہے کہ ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے حکمتیں کیا پوشیدہ تھیں؟ حکمتیں یہ پوشیدہ تھیں کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان حاسدین سے دور رکھ کے علم و حکمت کے خزانوں سے نوازنا تھا۔ اللہ نے ان کی تربیت الگ کر کے فرمانی تھی، اس لیے ان تمام تر امتحانات سے اللہ تعالیٰ نے اس تمام معاملے سے یوسف علیہ السلام کو گزارا۔ اپنے ہی پیاروں کے ہاتھوں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تکالیف ملی۔ جو بھائی ان کو وہاں کنویں میں چھوڑ آئے تھے، کچھ ٹائم کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرتا ہے، اس میں ایک آدمی تھا، اس نے ڈول ڈالا کہ شاید یہاں پہ کنویں میں پانی ہو، دیکھا تو ڈول کے ساتھ ایک بچہ آ گیا۔ انہوں نے ان کو دیکھا تو وہ بڑا حیران ہوا، اس کو ڈر تھا کہ کہیں کسی نے غلطی سے کر دیا ہے، اور وہ جلدی جلدی آگے گیا اور اس نے جا کے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے مول بیچ دیا، کم قیمت پہ بیچا، بڑی ہی کم قیمت پہ، جیسے چوری کا مال بیچا جاتا ہے نا اونے پونے، ایسے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس نے قیمت لگائی۔ اور کیا ہی قیمت لگائی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بڑے اچھے لوگوں کی بڑی ناقدری ہوتی ہے، تو اس پر بھی رنج نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے بعد اچھے دن آنے والے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ بظاہراً تکلیف تھی کہ حضرت یوسف گھر سے دور تھے، لیکن جہاں حضرت یوسف علیہ السلام اب پہنچ گئے ہیں، مصر، یہ ایک ترقی یافتہ ملک تھا جہاں پہ ان کے لیے سیکھنے کے چانسز بہت زیادہ تھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں کچھ اور مقام دینے چاہتے تھے، جس کے لیے انہوں نے فلسطین کے گاؤں میں سے نکال کے ترقی یافتہ مصر کے شہر میں ان کو پہنچا دیا۔ بظاہر حالات تکلیف دہ تھے، لیکن اللہ مرتبہ بھی کچھ اور نوازنا چاہ رہا تھا۔ کیا کہ ان کو باتوں کی تعویلیں سکھائیں، تجربات سکھائے، ان کو میچورٹی دی۔ آزمائشیں انسان کو وقت سے پہلے پختہ کر دیتی ہیں، ان میں صبر، تحمل اور ایک عجیب طریقے سے جو اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کے اندر ایک ٹھہراؤ آ جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نوازا اور ایسی خوبصورت انداز سے تربیت فرمائی کہ ان کے اندر احسان، صبر، دوسرے کے ساتھ احسن طریقے سے چلنا، اللہ کی یاد، تنہائی کر کے، اکیلا کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم و معرفت کے وہ خزانے عطا فرمائے کہ پھر اس کا کیا کہنا ہے۔ یہاں تک کہ حضرت یوسف علیہ السلام بکے اور بکنے کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں پہنچ گئے۔ یہاں پر پہنچے ہیں تو ملکہ مصر کا یوسف علیہ السلام پر فرفتہ ہو جانا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت تھے۔ کچھ عرصہ جب وہاں پر وہ رہے، بڑے ہو گئے، جب بڑے ہو گئے تو اسی کے عزیز مصر کی ہی بیوی حضرت یوسف پر فدا ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدھی خوبصورتی اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی۔ اس نے یوسف علیہ السلام کو بہلانے اور پھسلانے کی بہت کوشش کی، مگر وہ زلیخا ناکام رہی۔ ایک دن اس نے کمرے کا دروازہ بند کر کے یوسف علیہ السلام کو نعوذ باللہ زنا کی دعوت دی، مگر یوسف علیہ السلام نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اس غلاظت سے محفوظ رکھا۔ جب اس عورت نے زبردستی کرنا چاہی تو یوسف علیہ السلام وہاں سے بچنے کے لیے بھاگے۔ جب آپ باہر کی طرف بھاگے تو اس نے پیچھے سے حضرت یوسف کو پکڑنے کی کوشش کی، جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض پھٹ گئی۔ جب وہ دونوں باہر کی طرف بھاگے ہیں، اچانک آگے سے شاہ مصر دروازے پر موجود تھا۔ عورت جو پہلے سے ہی بدنیت تھی، اس نے ایک اور پینترا بدلا اور نعوذ باللہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ہی تہمت لگا دی۔
اس نے کہا کہ آپ کے اہل خانہ کے ساتھ بری حرکت کرنے کی کوشش کی ہے، لہٰذا اسے سخت سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے حقیقت حال بتائی، مگر ملکہ کے مقابلے میں ملازم کی کون سن سکتا تھا؟ معاملہ عدالت میں گیا، معاملہ دیکھ کر جج بھی پریشان ہو گئے کہ فیصلہ کیسے کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک نومولود بچہ بولنے لگا۔ اس نے کہا فیصلہ کرنا بہت آسان ہے، اگر یوسف کی قمیض سامنے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف نے دست درازی کی ہے، اور اس عورت نے بچنے کی کوشش کی ہے جس سے قمیض سامنے سے پھٹی ہے۔ لیکن اگر یوسف کی قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے یوسف علیہ السلام جان چھڑانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور عورت نے پیچھے سے پکڑا ہے جس سے قمیض پیچھے سے پھٹ گئی ہے۔ ججوں نے جب قمیض کا معائنہ کیا تو واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا کہ ایک جان چھڑانا مشکل ہے، سب ان کے پیچھے پڑ گئے ہیں، تو یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی کہ اللہ اس سے بہتر تو ہے مجھے قید خانے میں ڈال دیا جائے، یہ مجھے عورت کس چیز کی دعوت دے رہی تھی، میں اس طرف کہیں مائل ہی نہ ہو جاؤں۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کی دعا ہی کے نتیجے میں ان کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ ہوتا ہے کہ مومن جو گناہ سے بچنے کے لیے جیل کو بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن اپنے دامن کو کبھی گناہ سے آلود نہیں کرنے دیتا، اور یہی سورہ یوسف کا اصل سبق اور درست ہے۔ ججوں نے یوسف علیہ السلام کی صداقت جان لینے کے باوجود بادشاہ کی عزت کو اہمیت دی، اور واقعے پہ ٹالنے کے لیے، لوگوں کے ذہنوں سے اس کو ہٹانے کے لیے اور اس کی بیوی کو عزت دینے کے لیے یوسف کو جیل میں ڈال دیا۔ یوسف علیہ السلام تقریباً کوئی 9 سال تک جیل میں رہے، اور جیل میں رہ کر بھی وہ دعوت توحید دیتے رہے۔ کچھ وقت کے بعد اسی جیل میں بادشاہ کے 2 ملازم بھی قید ہو کے آئے، ایک بادشاہ کا خانسامہ تھا، دوسرا بادشاہ کا ساقی تھا، یعنی بادشاہ کو پانی پلانے والا۔ اس پر بھی کوئی الزام لگا تھا۔ اس پہ الزام یہ تھا کہ اس نے بادشاہ کو شاید زہر ملا کے کھانا کھلانے کی کوشش کی ہے، قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان دونوں کو بھی خواب آیا، انہوں نے یوسف علیہ السلام سے اس کی تعبیر پوچھی، آپ نے انہیں دعوت توحید بھی دی اور اس کے بعد خواب کی تعبیر بھی بتائی۔ ایک کو بتایا کہ اپنے عہدے پر بحال ہو جاؤ گے، یعنی واپس تم پانی ہی پلائے جاؤ گے، اور جو دوسرا تھا خانسامہ تھا اس کو بتایا کہ تم قتل کر دیے جاؤ گے، اور تعبیر بالکل ویسے ہی ہوئی۔ یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کی تعبیر، اگلا پوائنٹ یہ ہے، کچھ عرصے بعد شاہ مصر کو بھی ایک خواب آیا۔ اب جیسے جیسے یوسف علیہ السلام نے پچھلے 2 بندوں کو تعبیر دی تھی تو جو پانی پلانے والا تھا وہ بادشاہ کے پاس واپس چلا گیا۔ اب جب واپس چلا گیا اس کو پتا تھا کہ مجھے تعبیر کس نے دی ہے۔ کچھ عرصے بعد جب شاہ مصر کو بھی ایک خواب آیا کہ 7 موٹی تازی گائیں 7 دبلی پتلی گائیوں کو کھا رہی ہیں، اس کے علاوہ گندم کے 7 سبز خوشے ہیں اور 7 کچھ بالکل خشک خوشے بھی ہیں۔ اس نے اپنے وزیروں کو، مشیروں کو، علماء کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس کی تعبیر دو۔ اب وہاں پر رہتے ہوئے جیل میں رہنے والے ملازم کو یاد آیا کہ ہاں، مجھے تو جیل کے اندر خواب کی تعبیر یوسف سے پوچھی تھی، وہ بالکل درست تھی۔ تو اس نے کہا بادشاہ سے کہ اگر تم مجھے جیل میں جانے کی اجازت دو تو میں اس کی درست تعبیر معلوم کر کے تمہیں بتاتا ہوں۔ تو اجازت مل گئی، وہ بھاگتا ہوا یوسف کے پاس آیا، علیہ السلام کے پاس، اور خواب پیش کی۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر بھی بتائی کہ 7 سال فصلیں بہت اچھی ہوں گی، پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو قحط سالی کے ہوں گے، ان سالوں میں کھانے کے لیے وہی میسر ہوگا جو تم نے پچھلے 7 سالوں میں بچا کر رکھا ہوگا۔ پھر اس مشکل سے بچنے کا حل بھی بتا دیا کہ اپنے اچھے سالوں میں جو تمہارے پہلے 7 سال بہت زیادہ غلہ ہوگا، خوشوں سے نہ نکالنا، جتنی ضرورت ہو نکالنا، باقی سٹوں میں رہنے دینا، تو وہ خراب نہیں ہوگا اور قحط سالی میں تمہارے کام آئے گا۔ کتنی عقل کی بات انہوں نے بتائی۔ اس کے بعد کا پوائنٹ آتا ہے سیدنا یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دربار میں۔ یہ تعبیر پیش کرنے والی مشکل کا حل جب بادشاہ نے سنا تو اسے علم ہوا کہ یوسف علیہ السلام عام ملازم یا غلام نہیں ہیں بلکہ بہت پڑھے لکھے اور علمی شخصیت کے مالک ہیں۔ تب اس نے اپنے دربار میں طلب کیا، مگر یوسف علیہ السلام نے جیل سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ کہا نہیں، ایسے نہیں، میرے پاک دامن پر جو داغ لگایا تھا اسے صاف کرو،
جب تک وہ کلیئر نہیں ہوگا میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے صبر اور حوصلے کی بڑی داد فرمائی ہے۔ اب یہ جو یوسف علیہ السلام کا تقاضا تھا یہ بالکل ٹھیک تھا، تو بادشاہ نے اپنی بیوی اور گھر کی دوسری عورتوں کو طلب کیا اور ان سے یوسف علیہ السلام کے متعلق پوچھا تو سب نے سچ ہو کے بتایا۔ انہوں نے کہا معاملہ یہ ہے کہ جب تم نے یوسف کو اپنے نفس کے لیے پھسلایا تھا تو انہوں نے اللہ کی پناہ مانگی، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی تھی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق سب کے سامنے ظاہر ہو گیا ہے، بے شک میں نے ہی غلط کیا تھا اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ اس کے بعد سیدنا یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر بادشاہ کے مقرب وزیر کی کرسی پر برجمان ہوئے، پھر ان کے بھائی ان کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ یہ دلچسپ واقعہ انشاءاللہ اگلے سپارے پارہ نمبر 13 میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔